کھوکھلا کر رہا ہے، پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مہینے گزر گئے یا شاید سال۔ جنات غائب نہیں جانتے تھے، بس اس کھڑی ہوئی لاٹھی سے ڈٹے رہے۔ مشقت جاری رہی اور لکڑی کمزور ہوتی گئی۔ لاٹھیاں اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ پھر اچانک سے، اور ہاں، لگا ہے موت۔ کھیل ہے تو کب کی موت ہو چکی تھی۔ مجھے پہلے سے ہی شک ہم آزاد ہیں۔ ہم بے وقوف تھے۔ ہم ایک مردہ جسم سے ڈٹے رہے۔ جنات بھاگ گئے، مگر اپنے پیچھے ایک سچ چھوڑ گئے۔ انسان سمجھتا تھا کہ جنات غائب جانتے ہیں۔ اگر واقعی غائب جانتے ہوتے تو برسوں تک اس ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی تھی جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ جب یہ لشکر چلتا تھا تو زمین لرز اٹھتی تھی اور آسمان پر پرندوں کا سایہ چھا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس عظیم شان لشکر کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، جنات کے بھاری قدموں اور فوجیوں کی چلنے کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے یہ لشکر ایک ایسی وادی کے قریب پہنچا جو چیٹیوں کا مسکن تھی۔ اسے وادی ان نمل کہا جاتا ہے۔ وہاں لاکھوں کروڑوں چیٹیاں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لشکر کے قریب پہنچنے کی لرزہ زمین پر محسوس ہوئی۔ چیٹیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان میں سے ایک سمجھدار چیٹی جو شاید ان کی نگرانی یا ملاقات تھی، اس چھوٹی سی چیٹی نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس چیٹی نے کتنی انصاف کی بات کی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان ظالم ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید انہیں ہمارے وجود کا پتہ بھی نہ چلے اور ہم انجانے میں کچلے جائیں۔ یہاں اللہ کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ہزاروں فوجیوں کے شور، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سفر کی گرد و غبار کے باوجود اللہ نے اس ننھی سی چینٹی کی باریک آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی اور انہیں اس کی زبان سمجھا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی بات سنی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چھوٹی سی مخلوق کی سمجھداری اور اپنی قوم کے لیے فکر دیکھ کر محسوس ہوئی۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی کبر نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور پورے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر اپنا رستہ بدل لے یا تب تک رکا رہے جب تک یہ ننھی مخلوق اپنے بلوں میں محفوظ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کی طاقت سے کسی بے ضرر مخلوق کو انجانے میں بھی نقصان پہنچے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے حضور ایک بہت پیاری دعا کی جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔